حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير اللهم انا نشكو عليك فقد نبينا صلى الله عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة قدرنا وشوكة الفتن وبنا الظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد کریم اللہ صدیقۃ الکبریٰ واسطہ باعث غمد تمام عالم برزخ مولانا حسن فرما فرزند والدہ خانوادہ سخن صبر فرما ہم سب کے مرحومین علماء شہداء عزادار بالخاص لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کے درجات بلند ہم سب سے رحمت نازل فرما دعاؤں کو شرف قبولیت فرما صلوات پر محمد الفاظ عربی زبان میں یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ فلاح پا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت ائمہ اہل بیت ایک اور بھی ترجمہ ہے، اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اول الدین ہے معرفت الجبار، اس ذات کی معرفت جو ہے، اور جس نے قولوا لا الہ الا اللہ پڑھا وہ فلاح پا گیا۔ یہ ہمارے زبان اردو جو ہے یہ لشکری زبان ہے، اس کے اندر مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں، کما حقہ عربی زبان کا ترجمہ نہیں کر سکتی، اسے سہارا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سہارا ہوتا ہے، ورنہ کما حقہ عربی کا وہ حق ادا، کیونکہ ہم اس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ ایک کتاب ہے ہماری ثواب الاعمال عقاب الاعمال، اس کے اندر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ والا کلمہ بھاری ہوگا۔ اس ذات کی اول الدین معرفت الجبار، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، چار علم کی طرف متوجہ کیا، فرمایا یہ چار قسم کا علم سیکھنا، اس ذات کی معرفت کا علم سیکھنا، وہ تم سے چاہتا کیا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا، علم مفید جس کو عام، اس ذات کا علم، اس کی چاہت کا علم، وہ بھی حاصل کرنا جس سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فلاح، پاک و ہند کی بے مثل شخصیت علامہ علی نقی نقوی نکن صاحب، انہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اس طرح فرمایا قائل ہو جاؤ کہ کائنات میں عبادت اس کے سوا کوئی بھی نہیں، قائل ہو صرف کہو، یہاں کے قائل ہو جاؤ، اور جتنا ہی زیادہ کوئی اس ذات کا قائل ہوا پھر اس کے سامنے نہ علی اکبر دینا پریشانی بنی، نہ عباس دینا پریشانی،
یعنی قولوا لا الہ الا اللہ، قائل ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا اس کا شکر ادا کرو گے اتنا وہ اضافہ کرتا۔ یہ درود دو گھروں پہ کیوں ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی، یہ دو گھروں پہ انبیاء کتنے ہیں؟ یہ کبھی غور کیا ہے کہ یہ دو گھروں پہ صرف ہو درود کیوں ہے؟ تشہد میں محمد و آل محمد، جنازہ کی دعا میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور آل، ان دو گھروں کی تو قربانیاں تھی جس کی وجہ سے درود لَإِن شَكَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر گزاری زیادہ کرو گے۔ اکثر لوگ، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مال بڑھانا بھی اسی کا کام ہے، موت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ آپ تو علی ابن ابی طالب کے غلام، مولا علی نے موت کا ایک پورا موضوع ہے، بچپن میں موت کیوں آتی ہے، جوانی میں موت کیوں آتی ہے، بڑھاپے میں موت کیوں آتی ہے، یعنی وسیع عریض یہ علم ہے۔ اپنے غلام عیسی بن تمار کو بھی تعلیم فرمایا۔ رزق کمی بیشی یہ اس مالک کا ہمارا کام نہیں، ہاں ہمارا کام کوشش ہے، لیس الانسان الا ما سعى، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بڑھانا کم کرنا۔ آپ کے اس علاقے میں کئی لوگ گمنام تھے پچھلی نسلوں میں، اب مالی حوالے سے وہ آسمان پہ آتے۔ یہ تمہارا ہمارا کام نہیں، اس کا کام ہے بڑھانا۔ شکر گزاری جتنی کرو گے اتنا اللہ اضافہ کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آپ اچھی طرح، باقاعدہ ایک کتاب ہے جس نے لکھا ہے سحر، کہ جناب ابراہیم کی قربانیاں جو ہیں ان کے اندر جو مثلا جناب اس ذات کے عاشق کتنے تھے، ذات احدیت کے، جناب گزرے پہاڑ کے دامن سے، میں مثال سے تاکہ سمجھ آ جائے، تاریخی واقعہ ہے۔ اوپر سے آواز آ رہی ہے کوئی ذاکر ذکر کر رہا ہے حسین کے رب کا، یہ سامنے ابراہیم اس ذکر کو سننے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے، وہ خاموش ہو گیا، فرمایا میں پہاڑ چڑھ کے آیا ہوں اس ذات کا ذکر سننے کے لیے۔ اس نے کہا جی فیس لگے گی۔ نیاز گھبرا تو نہیں گئے؟ نیاز مجلس کی ہمیشہ پانی دیتا ہے، یہ نیاز آج سے نہیں پہلے سے، نظر اللہ نیاز حسین پہلے دن سے ہی، نیاز سے ہی کام شروع ہوا ہے۔ پیغمبر رحمت نے پہلے نیاز کھلائی، پہلے دن ہو، پہلا کام نیاز سے ہوا، نیاز کھلانے کے بعد کوئی بات کہی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا بھی نیاز لگے گی، اس ذاکر نے کہا ذکر کرنے والا، جناب نے فرمایا میں نیاز دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ میں تجھے دیتا ہوں، علی کے رب کا ذکر سنا۔ وہ ذکر توحید میں مشغول ہو گیا، خاموش ہوا۔ جناب نے فرمایا میں بڑا سفر کر کے آیا، میری خواہش پوری نہیں ہوئی، اور ذکر سنا۔ اس نے کہا جی پھر نیاز لگے گی۔ جناب نے فرمایا میں نیاز دینے کے لیے تیار ہوں، جو بچ گیا تھا وہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ لے لیا ذکر شروع، یا پھر خاموش ہو گیا۔ جناب نے فرمایا اور ذکر سنا، اس نے کہا جی پھر نیاز لگے گی۔ جناب نے فرمایا میں نیاز دینے کے لیے تیار ہوں، تجھے ریوڑ چرانے کے لیے نوکر کی ضرورت ہوگی، میں تیرے پاس نوکر رہنے کے لیے تیار ہوں، تو میرے رب کا ذکر سنا۔ معرفت ذات عالی، یہ کیا ہے؟
سپیکر ہے، لوہے ہے، یہ لوہا، یہ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. انبیاء کے سامنے پتھر بھی کلام کرتے ہیں. سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ لوہے، یہ چیزیں انبیاء کے سامنے گفتگو کرتی ہیں. مجھے یہ فرمائیں کہ کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں. جناب اسماعیل کی قبر ہے پرنالے کے نیچے، پاک پیغمبر کی مدینہ میں، ابوا میں جناب کی والدہ کی، کربلا امام حسین کی، نجف بادشاہ علی کی. جناب ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ میں آپ سے محبت بھرا ایک ٹیچر، استاد، اور شاید مجھے یہ شرف حاصل ہے، 2.5 گھنٹے ٹیلی فون پہ بھی میں ان کو کلاس لگا سکتا، جس کی آپ صفحہ اعزاز ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. وہ میرے شاگرد کے محبت کے لیے میں پوچھتا ہوں جناب ابراہیم کی قبر کہاں؟ آپ سب سے لوگ بار بار جہاز بڑے سال پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے. سوچنے والی بات ہے. جس کے عشق میں ہم جاتے ہیں، جس کی سنت میں ہم وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے اس کی قبر کہاں ہے. جناب ابراہیم کی قبر فلسطین کے اندر وہ شہر ہے جس کا نام ہی الخلیل ہے. اس مجلس میں کم از کم ایک چیز کا اضافہ علم کا قول ہے کہ جناب ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ الخلیل. وجہ ہی صحیح ہے کہ ان کے نام پہ جناب ابراہیم. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد. بار والا ناراض تو نہیں ہو رہے؟ مثال تھی، میں نے آپ سے محبت بھرا پوچھ لیا، پھر سوال کا جواب ہی بتا دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب اور اس خواب کی تعبیر، لمبا واقعہ ہے. بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. بارپور کے ارد گرد یا بارپور کے رہنے والوں، امامت اس طرح نہیں ملتی، بیٹوں کے گلوں پہ چھری رکھنی پڑتی. چھری رکھ کر گلے. آزمائشیں تھیں مختلف. جناب ابراہیم آزمائشوں سے گزرے، اور امامت اتنی آسان چیز نہیں. جناب ابراہیم نے جہاد کیا تھا، بہت تھوڑے تھے، پیدل جا کر اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا. اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا جس نے پیغمبر کی دوش میں بہت تھوڑے تھے، جس نے پیدل جہاد کیا تھا انسانوں کا امام، جس نے سوار ہو کر جہاد کیا تھا اسے جنوں کا بھی امام بنایا اور انسانوں کا بھی. جناب ابراہیم علیہ السلام گلے پہ چھری رکھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی. باندھنے کے بعد ہوا کیا؟ جب چھری چلائی تو چھری الٹی ہو. جناب نے دیکھا، پھر اس وقت پھر چلائی، پھر الٹی. جب تیسری مرتبہ چھری چلائی اور الٹی ہو گئی، خلیل خدا نے کہا لوہا یہ بتا، میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں اور چلاتا ہوں، تو چلتا نہیں. خلیل خدا کہہ رہے لوہے کو، میں چلاتا ہوں تو چلتا نہیں. اس نے کہا خلیل خدا اب بتا، رب جلیل کی مانو یا خلیل کی مانو؟ ابراہیم تو کہتا ہے سیدھی چل، تیرا رب کہتا ہے الٹی ہو جا. یعنی نظام قدرت الہی میں. اور یاد رکھیں اکثر چیزیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی. پڑھنا اور ہوتا ہے، مانگنا اور ہوتا ہے. جتنا شکر گزاری کرو گے اللہ تمہارے رزق میں، تمہارے علم میں، تمہاری معرفت میں اضافہ کرے گا. ائمہ اہل بیت کے جب دروازے پہ تم جاتے ہو، پہلے معرفت معصوم حاصل کر کے گئے گا. آداب اس سفر کے ساری چیزیں، لوازمات، اپنے آپ کو مال پاک خرچ کر کے کوشش کیا کرو. خمس ادا ہوا،
پاکیزہ مال سے حج کا سفر، پاکیزہ مال سے زیارت کا سفر، پاکیزہ مال سے اپنا کفن بنا کے رکھنا۔ معصوم کے نزدیک غافل ہے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں کفن نہیں بنا کے رکھا۔ کفن کی زیارت کرنا، آنسو بہانا مجلس ہو یا گھر ہو ذکر سید الشہداء میں یا ذات احدیت کی معرفت میں، یہ آپ کو کام آئیں گے۔ جناب سیدہ نے ایک شیشی رکھی ہوئی تھی اور وہ وصیت میں فرمایا تھا یا علی اس کو میرے کفن کے اندر رکھنا، یہ میرے آنسو ہیں۔ بندہ آیا حضور امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی اللہ مولا امام رضا علیہ السلام والی خراسان، یہ واحد وہ معصوم امام ہمیں نصیب ہوا ہے جو عرب کے بجائے عجم کی زمین نصیب ہے، اور ہم زیارت شرف سارے آئمہ عرب کے اندر ہے۔ امام رضا علیہ السلام وہ بڑی تفصیل طلب مسائل علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ آیا امام کے پاس، مولا میں غریب ہوں، میری غربت حد سے بڑھ گئی۔ امام کے سامنے تشت پڑا تھا، ایک گچھا انگور اٹھا کر اسے دے دیا۔ اس نے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد اس نے کہا جی اس سے میری غربت دور ہو جائے گی، واپس رکھ دیں۔ جتنی شکر گزاری کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تمہاری معرفت میں، تمہارے علم میں، تمہاری عبادات میں۔ معرفت میں رکھنے والا بندہ اس نے کہا جی میری غربت واپس رکھ دیں۔ دور دراز سے بندہ آیا، اس نے حضرت کو سلام کیا، اور یاد رکھنا آئمہ کے دروازے پہ جو لوگ پہنچے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ اسی خراسان کا بندہ میرے 5ویں امام مدینہ منورہ میں جب پہنچا نا، پاؤں سے خون جاری تھا، سر پہ خاک پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا فرزند رسول میں تیری محبت میں آیا ہوں، کوئی دنیاوی لالچ لے کر نہیں آیا۔ پاؤں سے خون جاری، سر پہ خاک پڑی، خراسان سے مدینہ منورہ پیدل، اور دعا کریں جس طرح نجف سے کربلا، مشہد سے کربلا، اسی طرح مدینہ کی طرف بھی رواں دواں ہوگا۔ کاروان صورتحال یہ آئے گی انشاءاللہ ایک دن، جس طرح کربلا آپ اربعین میں دیکھتے ہیں اسی طرح مدینہ کی طرف بھی صورتحال۔ اس خراسانی نے امام سے پوچھا مولا آپ کی محبت کا مقام کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ پاؤں سے خون جاری، سر پہ خاک پڑی ہے۔ امام نے فرمایا تو نے محبت کا پوچھا ہے، اگر ہماری محبت کو دین سے نکال دیا جائے پیچھے خراسانی دین میں رہتا کیا ہے؟ اللہ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ۔ اگر ہماری محبت کو دین سے پیچھے دین کے اندر کیا رہتا؟ میرے 5ویں امام سے کسی نے سوال کیا تھا مولا آپ کے ارشادات کی قیمت کیا ہے، آپ کے فرمان کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا یہ سورج دیکھ رہا ہے، اس کے نیچے جتنے کائنات کے خزانے پڑے ہیں، سورج جہاں جہاں تک اس کی روشنی جا رہی ہے، سونا ہے، تانبا ہے، ڈالر ہے، جو کچھ کائنات کے خزانے پڑے ہیں، ان خزانوں سے قیمتی میرے جد رسول اللہ کی بات نسلوں کو سوار دیتی ہے۔ خراسانی تو نے پوچھا محبت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اگر پتھر نے بھی ہمارے ساتھ محبت کی ہے، قیامت کے دن اس کا معشور بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ شہنشاہ والی خراسان ایک بندہ دور دراز سے آیا، سلام فرزند رسول۔ امام علیہ السلام نے ایک انگور کا دانہ اٹھا کر اسے دیا، ایک دانہ۔ اس نے کہا مولا بڑی مہربانی آپ، آج تو شفقت محبت کی حد ہو گئی۔ ایک کو گچھا دیا اس نے واپس رکھ دیا، ایک دانہ دیا اس نے اٹھا کر شکریہ بڑھانا شروع کیا۔ اس نے کہا فرزند رسول اتنی مہربانی، میں کوئی دنیاوی غرض لے کر نہیں آیا، لیکن آپ یہ جو مہربانی فرما رہے ہیں، مولا میں وطن پہ جاؤں گا، وہاں اپنا کھلے برتن میں پانی ڈالیں گے، اس انگور کو اس میں ڈالوں گا، سارے خاندان کو پلاؤں گا، زہرا کے بیٹے کا ہاتھ لگا۔
جتنی انسان شکر گزاری، امام علیہ السلام نے اسے پورا تشت دے دیا. اس نے کہا مولا حد ایک دانہ پھر پورا تشت دے دیا. شکر گزاری میں جب اضافہ ہوا امام نے وہ پورا باغ اس کو دے دیا. اس سے جب شکر گزاری میں اور اضافہ ہوا امام نے فرمایا وہ باغ خراسان کا امام رضا تجھے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، آج کے بعد ملکیت بھی تیری ہوگی. شکر گزاری ادا کیا. سجدہ شکر کی فضیلت ہے، نماز کی فضیلت ہے، ہر عمل کی فضیلت ہے. درود پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہے، مسجد جائیں گے تو اس کا فائدہ ہے، جو جو کام کریں گے اس کا فائدہ. یہ نہ سمجھیں کہ وہ کام ضائع ہو جاتے ہیں، نہیں، وہ محفوظ ہوتے جاتے ہیں. آپ کو ہر لمحے میں آگے بہت مختلف وادیاں ہیں، مرنے کے بعد مختلف مراحل ہیں، ان مراحل سے گزرنے میں وہ چیزیں کام آتی ہیں. تیاری کر کے جانا برزخ کے لیے، معاشر کے دن محمد و آل محمد شفاعت فرمائے. موت کے وقت بھی کچھ چیزیں ہیں محبت اہل بیت میں. کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں محبت اہل بیت میں؟ فرشتہ جب روح قبض کرتا ہے، مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کی مکھی پھول سے پتی خوشبو لے جاتی ہے. یہ ہم اکثر اہل المدرات اس پر منبر پہ نہیں پڑھتے. جس بندے نے قرآن پڑھنا چاہیے اس کی بڑی عظمت ہے. قرآن مومن پڑھے گا تو سراسر شفا، فائدہ ہی فائدہ. قرآن پڑھنا چاہیے. محبت اہل بیت میں علامہ جوادی آونی نے چھوٹی سی کتاب ہے قرآن و ہدایت، اس کے اندر لکھا ہے کہ جس بندے نے قرآن نہیں پڑھ سکا، بھائی باپ بیٹے قبر کے اندر رکھا ہے، قرآن نہیں پڑھا، محبت اہل بیت تھی، 5 12 14 کا محب تھا، قرآن نہیں پڑھ سکا، محبت تھی. معصوم فرماتے ہیں جب محبت اہل بیت میں حکم ہوگا ملائکہ کو غلام علی سے لے کر امام زمانہ تک اسے پہلے عالم قرآن بناؤ ملائکہ، پھر معاشر میں لے آؤ. علی کا غلام اسے چاہیے قرآن. نحشر الانبیاء معصوم پیغمبر فرماتے ہیں ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. جب اس نہج عقل پہ کوئی بات کرنی ہوتی ہے پیغمبر کو تو یا علی ہوتا ہے یا زہرا ہوتی ہے یا حسن ہوتا ہے یا حسین ہوتا ہے. ایک خطاب ہوتا ہے ہمارے لیے کہ معصومین ہمیں خطاب کر رہے ہوتے ہیں. معصوم کا اگر علم دیکھنا ہو تو معصوم کی دعاؤں سے پتہ چلے گا جب مخاطب وہ ذات عادیت ہوتی ہے. جب ہم سے خطاب ہوتا ہے وہ انداز اور ہے، جب اس سے خطاب ہوتا ہے دعا میں سمندر ہے معرفت کا. حضرت سید الشہداء کی دعائے معرفت توحید پروردگار کا اگر لطف لینا ہو تو دعائے عرفہ کا ترجمہ پڑھو. امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ جو عرفات میں پڑھی جاتی ہے، فرزند رسول اصحاب سید الشہداء جبل رحمت کے قریب جو کھڑے ہو کر پڑھی تھی. امام نے فرمایا زمین سے لے کر کہکشاں تک ہر ذرے میں وہ نظر آتا ہے جس کو اس نے بنایا ہے وہ نظر آئے، بنانے والا نظر نہ آئے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام صلوات پر محمد فرمایا اندھی ہو جائے وہ آنکھ، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو اسے نہیں دیکھ پاتا. امیر المومنین نے جب آل یمانی نے سوال کیا تھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا اس رب کو میں عبادت ہی نہیں کی جس کو دیکھا نہیں ہے. فرمایا غلط فہمی میں نہ رہنا،
آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا، ہم آثار کو دیکھ کر اس ذات تک پہنچتے ہیں۔ آثار کو، چاند دیکھا، زمین دیکھی، ساری چیزیں۔ امام حسین علیہ السلام کی کلام سے لطف لیا کریں، فرمایا ہم نے اللہ کو اللہ کی ذات سے پہچانا۔ کوئی باہمت انسان، امیر المومنین پہلا خطبہ نہج البلاغہ میں، کوئی باہمت اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ دعائے مشلول پڑھ لیں، ابتدائی کلام میں وہ کیسا ہے، وہ کیوں کر ایسا ہے، وہی جانتا ہے۔ عشق لامتناہی، علم لامتناہی، علم کمال کی کمال وہ ذات جو ہے، ایک کام معصوم نے کیا، اس کی معرفت ناممکنات ذات میں سے ہے۔ ہو سکے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ علی نے کہا تھا وہ ذات ڈائریکٹ لوگوں سے اپنی معرفت کرا سکتی تھی، اللہ نے ہمارے گھر کا انتخاب کیا، ہماری معرفت سے اس ذات کو۔ پیغمبر رحمت کی پھوپھی ہے جس کا نام صفیہ ہے۔ احد کے میدان میں سید الشہداء جناب حمزہ کی لاش پڑی ہے، جس حال میں لاش پڑی ہے وہ پیغمبر جانتے ہیں، یا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے کہ کس طرح لاش پڑی تھی۔ لاش کے ٹکڑے کی کلیجہ نکالا، کلیجہ کو چبایا گیا۔ جب مدینہ منورہ سے اللہ مدینہ لے جائے، ام البنین سلام اللہ علیہ، صفیہ، عاتقہ، یہ تینوں قبریں ایک حویلی کے اندر ہیں۔ صفیہ اور جناب فاطمہ الزہرا جب جلیل احد کی طرف بھائی مارا گیا، بی بی پاک سید الشہداء جناب حمزہ، جب پیغمبر رحمت نے دیکھا نا صفیہ آ رہی ہے، پیغمبر نے چھپانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اپنی ابا کو حکم دیا اس کی لاش پہ ڈال دو، بہن دیکھ نہ سکے۔ بھائی کی لاش کس طرح پڑی ہے، پیغمبر کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب بہن آئی، پیغمبر کو سلام، حضور میرے بھائی کی لاش ہے، مجھے جانے دیا جائے۔ پیغمبر چاہتے تھے یہ نہ جائے۔ اس بی بی نے واسطہ ایسا دیا، اجازت دے دی محمد رسول اللہ نے۔ جب بھائی کی لاش پہ آ کر بیٹھی نا، جذبات، فطرت، کپڑا ہٹا، دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ بہن بھی بھائی کی لاش پہ آئی، آؤ کربلا میں، یہ خیام اہل بیت تھے، سیدھا راستہ کوفہ اس طرف جاتا تھا۔ جان بوجھ کر قاتلوں نے زینب کے محمل کو اس جگہ سے گزارا جہاں سید کی لاش سے پڑی تھی۔ ایک جگہ نہیں تھی، بھائی کی لاش میں بیٹھ کر سیدہ زینب نے، مختار نے قاتل سے پوچھا بتاؤ کربلا میں کیا گزری؟ اس نے کہا جب لاشیں اتھر پہ بیبیاں بیٹھی نا، دو بیبیاں لاشوں کو چھوڑ نہیں رہی تھی، ایک علی کی بڑی بیٹی تھی، ایک حسین کی چھوٹی بیٹی تھی، اس کا باپ تھا، اس کا بھائی تھا۔ پوچھا کس طرح تم نے لاش سے اٹھایا؟ کہا جب لباس کا رنگ بدل رہا تھا یہ لاشوں کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔